گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 9 محرم الحرام کی خصوصی نشریات جاری ہے۔ داستان کربلا کا سلسلہ آگے بڑھا، وقت کے ساتھ ساتھ ہر سیگمنٹ کے ساتھ ساتھ ذکر حسین علیہ السلام میں مصروف ہے ہم لوگ سارے کے سارے۔ ہمارے ساتھ پھر ایک مرتبہ اسد زیدی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم اسد بھائی۔ کل ذکر ہوا 8 محرم الحرام میں، الحمدللہ ہماری نشریات کا 8 تاریخ کو بھی آغاز، آج بھی انشاءاللہ کل بھی آغاز ہوتا ہے آپ کے بیان سے اور آپ کی آواز سے۔ پھر اب ظاہر ہے پھر آپ کے ساتھ کل جو سیگمنٹ ہوا اس میں ہم لوگوں نے سب سے پہلے ذکر یہی کیا تھا کہ 8 محرم کا احوال، اور پھر آگے مزید بات ہوئی۔ کل کا دن گزر گیا 9 محرم، کل روز عاشور ہے، شب عاشور ہے، کیا حوال نہیں ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضاء و تسلیما لامرہ۔ یہی احوال ہے 9 اور 10 محرم کا، ہم اسی کے لیے ہیں اور اسی کی جانب پلٹ کر جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضاء و تسلیما لامرہ۔ جو منشور امام حسین علیہ مقام میدان کربلا میں، جس کا امام حسین اور ان کے 71 ساتھیوں نے مل کر جس فریضے کو انجام دکھایا اور رہتی دنیا تک کے لیے ہمارے لیے ایک راہ ہدایت ہمارے لیے پیش کی، اپنے خون کا نذرانے کے ساتھ جام شہادت نوش کر کے، اور قربانیوں کا ایک لگاتار اور مسلسل سلسلہ جو کہ سرزمین کربلا معلیٰ پر امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی آمد کے ساتھ شروع ہوا کہ 2 محرم کو سرزمین کربلا معلیٰ پر آمد، 7 محرم کا فوج اشقیہ کا سرکار سید الشہداء کے قافلے پر پانی کا بند کیا جانا، اس عالم میں کہ انسان تو ہے، انسان حیوان بھی اس دریائے فرات سے پانی پینے پر قادر تھے اور ان کو اجازت تھی، اور اگر نہیں تھی اجازت تو فقط فرزند رسول کے اقربا، ان کے احباب، ان کے اصحاب، ان کے ساتھی، فقط ان کو اجازت نہ تھی۔ اور اسی عالم میں ہوتے ہوتے 9 محرم کی تاریخ آن پہنچی۔ 9 محرم کی جب تاریخ آئی تو اس موقع پر عمر سعد کے لشکر کی جانب سے ایک پیش قدمی کی گئی اور جا بجا لشکر بھیجے گئے میدان کربلا میں، اور بڑی تعداد میں لشکر میدان کربلا میں جب وارد ہوئے تو اس موقع پر امام حسین علیہ مقام کے 9 محرم کو خاص طور پر تاریخی مکالمے ہیں جو کہ امام نے فوج اشقیہ سے کیے، اور صرف امام ہی نہیں بلکہ امام کے اصحاب نے بھی۔ یعنی اگر امام کا کلام جاری ہے، امام علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اگر فوج اشقیہ سے مخاطب ہیں، ان سے کوئی کلام کر رہے ہیں، اور ان کے کلام کو روکنے کے لیے اگر فوج اشقیہ ہی کی جانب سے اگر کوئی کوشش کی جا رہی ہے ان کے کلام سے توجہ کو ہٹانے کے لیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی فوج اشقیہ میں بغاوت جنم لے لے اور وہ لوگ جو کہ آمادہ اور تیار ہو کر آئے ہیں کہ خون حسین سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کریں گے، وہ جو اس قدر دنیا پرستی میں اس پست ترین سطح پر پہنچے ہوئے ہیں ہوا و ہوس میں، کہ جن کو صرف ملک رہ کی حکومت اور انعام و اکرام اس قدر ان کے لیے عزیز ہو چکے ہیں کہ اب ان کو اس بات کی بھی کوئی پشیمانی نہیں ہے کہ جن کو وہ قتل کرنے جا رہے ہیں وہ خانوادہ رسول ہے، وہ خانوادہ رسول کا گھرانہ ہے اس عالم میں۔ مگر امام جو کہ ہادی برحق ہوا کرتا ہے، امام جو کہ خدا کی حجت ہوا کرتا ہے، اس کی یہ الہی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر لمحہ ہدایت کو جاری رکھے، ہر لمحہ وہ اتمام حجت کرتا رہے۔ اور امام حسین علیہ مقام نے 9 محرم کو اس اپنی الہی ذمہ داری کو بہترین اور کامل ترین انداز میں انجام دیا، کہ باوجود اس کے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ فوج اشقیہ پورے طریقے سے آمادہ ہیں، لشکر کشی ہو رہی ہے، ایک کے بعد ایک لشکر آ رہا ہے، اور بظاہر وہ جس طریقے سے امام حسین علیہ مقام کے قافلے کو مرعوب کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ تو تعداد میں مختصر ہیں، صرف 72 ہیں، تو جب ان کے سامنے 9 لاکھ آئیں گے تو سوچئے کہ عام انسان کے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ وہ ان کو اپنے روب و دبے کے ذریعے متاثر کرنے کے لیے اپنی کوشش میں مصروف تھے۔ مگر یہ ہستیاں
یہ ہستیاں تو اس الہی ہیبت و جلالت کے حامل امام حسین علیہ مقام کے ساتھ میدان کربلا میں آئی ہیں، تو ان کو تو کوئی چیز بھی اس وقت مروب کرنے کے لیے کافی نہ تھی. ان کے لیے تو کوئی طاقت، کوئی ہتھیار، کوئی اسلحہ، کس قدر بھی وہاں پہ سپاہ موجود ہو، وہ ان کو مروب نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ان کی قیادت اللہ کا ہادی کر رہا ہے. وہ جو ہادی برحق ہے وہ ان کی قیادت کر رہا ہے، اور وہ ان کو الہی اوصاف سے مالا مال ہو کر ان کو یہ بتا رہا ہے کہ اس بحران سے درپیش صورتحال میں کہ جب کہ تم حق و باطل کے مارکے میں ہو، اب تمہاری تدبیر کیا ہوگی، اب تمہارے لیے لائے عمل کیا ہوگا. اور تدبیر اور لائے عمل وہی ہے جو کہ قرآنی لائے عمل ہے. سورہ والعصر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بات کی نصیحت اور صبر کی تلقین. امام حسین علیہ مقام یہی حق بات کی نصیحت کرتے ہوئے مدینہ سے روانہ ہوئے تھے، جب انہوں نے کہا تھا کہ میں ظالم کہ میں اس لیے نہیں نکلا کہ خود پسندی کے لیے یا فتنہ کے لیے، بلکہ میں اپنے جد کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے نکلا ہوں، اور جد کی سیرت میرے بابا علی مرتضیٰ اور پیغمبر اسلام کی سیرت حق بات پر عمل کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا، میں اس پر عمل کرنے کے لیے نکلا ہوں. اور یہی عمل کرتے کرتے جب 9 محرم کو وہ دن آ گیا جب لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، تو اب امام حسین علیہ مقام کی الہی تدبیر، امام حسین علیہ مقام نے اپنے خطبوں کے ذریعے بار بار ان فوجی اشقیاء کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی، بار بار ان تک اپنا پیغام ہدایت پہنچایا، بار بار پیغام ہدایت، اور ہر پیغام ہدایت، ہر امام کا خطبہ خدا کی حمد و ثنا سے شروع ہو رہا تھا، تاکہ فوج اشقیاء اور جو بھی مورخ اس کو دیکھ رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے، وہ یہ جان لے کہ مقابلہ کن کا کس سے ہے، کون کس کے مد مقابل آ گئے ہیں. ان کو گھیر کے 3 دن سے بھوکا پیاسا رکھا گیا ہے، جو اپنی گفتگو کلام کا آغاز ہی خدا کی حمد و ثنا سے کر رہے ہیں، اور جا بجا اپنے جد اکرم کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے پھر اس کے بعد وہ اپنے الہی وظیفے پر عمل کرنے کا عزم کا اعلان کر رہے ہیں یہاں پر. تو تاریخ میں جو امام حسین علیہ مقام کے وہ خطبے جو کہ 9 محرم کے موقع پہ ہیں، عمر سعد سے کلام کرتے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب حضرت حبیب ابن مظاہر، میں یہاں پر خاص طور پر حضرت حبیب کا کردار بیان کروں گا کہ حضرت حبیب ابن مظاہر کہ جب حضرت مسلم کی شہادت کی خبر پہنچی تو امام حسین علیہ مقام نے اپنے تمام ساتھیوں میں ایک ایک پرچم کو تقسیم کیا تھا، اور ہر ساتھی ایک پرچم کو لے کے چلا اپنے دوش پر، ایک پرچم باقی رہا. امام کے کسی چاہنے والے نے کہا کہ یا سید الشہداء امام حسین علیہ مقام یہ پرچم مجھے عطا فرمائیں، تو امام نے فرمایا اس پرچم کا حامل آنے والا ہے. امام کو اس بات کا علم کہ ایک شخصیت اور ہے جو کہ نصرت امام کا فریضہ ادا کرے گی. اور پھر جب میدان کربلا میں حضرت حبیب ابن مظاہر آتے ہیں تو حضرت حبیب ابن مظاہر نے نہ صرف امام کی نصرت کی بلکہ ایک بہت بڑا کارنامہ آج میں وہ بھی بیان کروں گا، اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے بنی اسد کے جو قریب کے دیہات میں بسنے والے افراد تھے ان کو امام کی نصرت کے لیے آمادہ و تیار کیا. اور اس وقت ان میں سے اس وقت ان میں سے 90 افراد امام کی نصرت کے لیے تیار بھی ہو گئے اور روانہ بھی ہو گئے. جی آپ تو ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر نے میدان کربلا میں جہاں امام حسین کی نصرت کا فریضہ انجام دیا، وہاں انہوں نے لوگوں کو بھی امام کی نصرت پر آمادہ کیا. اور اس کے لیے حضرت حبیب ابن مظاہر نے جو تدبیر اختیار کی وہ یہ کہ قبیلہ بنی اسد کے وہ افراد جو کہ آس پاس کے دیہاتوں میں آباد تھے ان تک پیغام پہنچایا اور ان کو مائل کیا امام کی نصرت کے لیے، اور ان میں سے افراد نکل کے امام حسین کی نصرت کے لیے روانہ بھی ہوئے. مگر اس بات کی خبر جاسوسوں کے ذریعے ابن زیاد تک پہنچائی گئی، اور اس نے اس وقت 400 سپاہیوں کو ان لوگوں کو روکنے کے لیے بھیجا. اب اس مقابلے میں کچھ تو ان میں سے قتل ہو گئے اور کچھ دیہاتوں میں واپس لوٹ گئے خوف کی وجہ سے، مگر اس کے باوجود کچھ افراد وہاں تک پہنچ رہے، یہاں تک کہ حضرت حبیب ابن مظاہر نے اپنے ہی قریبی رشتہ داروں میں سے 4 افراد کو جو کہ مشہور شخصیات ہیں ان کو امام حسین کی نصرت کے لیے انہوں نے آمادہ کیا، اور انہوں نے جا کے امام کی نصرت کی اور جام شہادت بھی نوش کیا، خود بھی نصرت کی، دوسرے افراد کو بھی امام کی نصرت کے لیے تیار کیا. یہ وہ کام ہے جو کہ 9 محرم کو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حبیب ابن مظاہر کے ہاتھوں جو یہ کام ہو رہا ہے کہ وہ خود نصرت امام کے فریضے پر عمل کرتے کرتے اس کے ساتھ ساتھ دیگر افراد کو بھی نصرت امام کے جذبے سے متاثر کر رہے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ جو 9 محرم کے جب ابو الفضل عباس رحمۃ اللہ علیہ السلام امام حسین علیہ مقام کے حکم پر جب عمر سعد
کے لشکر کے سامنے جب جا کے ابوالفضل نے یہ پوچھا ہے کہ امام حسین کے حکم پر کہ تمہاری یہ اس پیش قدمی کا مقصد کیا ہے، تمہارا مدعا کیا ہے، تو یہی کہا گیا کہ بیعت کر دی جائے، نہیں تو کل کا دن حملے کا ہے۔ اس وقت امام حسین علی مقام نے جو الہی حکمت کے تحت ان کو پیغام پہنچوایا کہ ان سے ایک شب کی مہلت مانگو۔ امام نے ان سے ایک شب کی مہلت مانگ نہیں رہے تھے بلکہ ایک شب کی مہلت دے رہے تھے کہ فوج اشکیہ میں سے کوئی پلٹ کر آ جائے ہدایت کے لیے، اور وہ ہو کے رہا تاریخ میں کہ فوج اشکیہ میں سے امام حسین علی مقام ہی کے صف میں آ کے پھر جام شہادت نوش کیا، اور پھر امام اس کے لاشے پر پہنچے، اس کے بیٹے کے لاشے پر اس سے پہلے پہنچتے ہیں۔ یہ امام کی اس جانثار حسین کے لیے امام حسین کی جانب سے کس قدر عظیم تحفہ تھا رہتی دنیا تک کے لیے کہ جس کے سرانے پر امام حسین علی مقام خود پہنچ جائیں۔ سوچئے کہ وہ حر جس نے ایک وقت میں امام کے شان میں گستاخی کی، مگر امام نے اپنی کریمی سے اس کو کس درجے پر پہنچا دیا کہ اور حر کے بیٹے کے لاشے پر بھی امام حسین علیہ السلام حر سے پہلے پہنچتے ہیں۔ حر کے امام اپنے بیٹے کے لاشے پر پہنچنے سے پہلے امام حسین علیہ السلام اتنی سرعت سے اس کے لاشے پر پہنچتے ہیں۔ اور حر کے بیٹے کس کی طرف سے لڑے تھے؟ حر کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کی جانب سے، امام حسین کی نصرت میں، وہ بھی امام حسین کی نصرت میں لڑے۔ تو دیکھیے کہاں تو وہ ضلالت اور گمراہی میں مبتلا تھا، اور کہاں ایک لمحے میں اس لمحے کو اگر ذہن میں لائیں کہ جب حر نے ساری رات بے چینی کے عالم میں تھا، شب عاشور 9 محرم ہے، شب عاشور پوری شب حر مضطرب تھا، بے چین تھا، بے قرار تھا، اور ٹہل رہا تھا اپنے خیمے میں ایک طرف سے دوسری جانب، بے قرار تھا، کیونکہ امام حسین نے اس کی روح پر انقلاب برپا کر دیا تھا، اور اب اس انقلاب کا کلائمیکس دنیا کو دیکھنا تھا، اور اس انداز میں ہوا کہ پوری شب اسی طرح سے اس نے تغیر میں گزاری، اسی طرح سے بے چینی میں گزاری، اور صبح اب اس نے ایک فیصلہ کرنا تھا، ایک طرف باطل ہے ایک طرف حق ہے، اور اس وقت اس نے ایک جگہ پر جا کر، جو تاریخ میں بیان کیا گیا ہے کہ اس نے اپنے گھوڑے کو ایک ایسی جگہ پر لے آیا جہاں سے دشمن کی فوجیں اگر چاہیں بھی تو اس کے تعاقب میں نہ آ سکیں، اتنی دور لے آیا، اور اس کے بعد اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے، اور اتنی تیزی سے امام حسین علی مقام کی طرف روانہ ہوا ہے کہ فوج اشکیہ کے افراد کوشش کے باوجود بھی اس کو نہ پکڑ سکیں۔ یعنی میں یوں اس کے لیے جملہ استعمال کروں گا کہ اس نے اپنے گھوڑے کو تاریخی ایڑ لگائی۔ وہ جو اس نے اپنے گھوڑے کو تاریخی ایڑ لگائی، وہ اصل میں حق کی طرف سے اس نے ایڑ لگائی تھی اپنے گھوڑے کو۔ اس کا ایک لمحے کا فیصلہ تھا کہ اب میں نے یہاں سے حق کی طرف جانا ہے، اور وہی حق کی طرف جانب اس کا جو راستہ تھا وہی اس کو شفاعت حسین کی طرف لے کر گیا ہے، وہی اس کو حور علیہ السلام کے درجے پر لے کر گیا ہے۔ تو 9 محرم کی شب جب امام حسین علی مقام نے آج کی شب کی مناسبت سے مہلت طلب کی ہے، تو امام نے جہاں الہی حکمت عملی یہ تھی کہ ہم آج کی شب مناجات الہی میں بسر کریں گے، تسبیح و تقدیس میں بسر کریں گے، اور ایک پیغام دیں گے پوری انسانیت کو، رہتی دنیا تک ایک پیغام دیں گے کہ ایک طرف یہ فرزند رسول کے پروردہ ہیں کہ جو پوری شب عبادت میں، خدا کی رعایت میں بسر کر رہے ہیں، اور ان کے خیموں سے اس طرح سے تسبیح و تقدیس کی آوازیں آ رہی ہیں جیسے پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں ہوتی ہیں، اس انداز میں۔ اور پھر دوسری جانب یہ عالم ہے کہ خیمہ گاہوں کی طرف جب دیکھتے ہیں تو ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے، اگلے دن کی اپنے نصرت امام کے لیے تیار کر رہی ہے۔ آپ دیکھیے اس پروگرام کو مائیں، بہنیں، بیٹیاں دیکھ رہی ہیں، کچھ چھوٹا سا بھی خطرہ درپیش ہوتا ہے تو مائیں اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتی۔ کربلا کے میدان میں سوچیں کس قدر ہولناک مصائب کا عالم تھا، لشکر پہ لشکر ہے، مگر اس کے باوجود شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو یہی تاکید کر رہی ہے کہ کل کے دن نصرت امام میں تم پیچھے نہیں رہنا۔ اور جناب زینب کبریٰ کا اپنے فرزندان کو ہی تاکید کرنا کہ دیکھو پانی کا رخ نہ کرنا، تمہارے چچا پیاسے ہیں، تمہارے چچا کی اولاد پیاس ہے، تم نے پانی کا رخ نہیں کرنا۔ تو یہ نصرت امام کا فریضہ کربلا میں بچہ بچہ شب عاشور ہمیں کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اسی میں سرکار باوفا، جن کو دنیا محض ایک وارئر کی حیثیت سے سمجھتی ہے، مگر سرکار باوفا نے بھی آج کی شب عبادت و مناجات میں بسر کی، خیامگاہ کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، آس پاس جائزہ بھی لے رہے ہیں، گرد و نواح کا جائزہ بھی لے رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ عبادت الہی بھی کر رہے ہیں، مناجات بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ابوالفضل ایک فقیہ شخصیت ہے۔ حبیب ابن مظاہر کو امام حسین نے میدان کربلا میں بلایا بحیثیت ایک فقیہ۔ حضرت ابوالفضل کی بھی شخصیت کا یہ پہلو کہ وہ فقیہ اور میدان کربلا میں شجاعت بھی دکھا رہے ہیں، اور اگلے روز صبر و رضا کی منزل پر بھی فائز ہوں گے۔ اور پھر جناب
علی اکبر کو تیار کرنا، جناب زینب کبریٰ کا اور جناب ام لیلہ کا جناب علی اکبر کو تیار کرنا، شبیہ رسول شبیہ پیغمبر کو اگلے دن کے لیے نصرت امام کے لیے جس طرح سے جناب زینب کبریٰ کی تاکید اور جناب ام لیلہ کا جس طرح سے جناب ام لیلہ کا جناب علی اکبر سے مکالمہ گفتگو، یہ سب ہمارے بچوں جوانوں کے لیے یہ سال بھر کے لیے ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. یہ صرف محرم کے 10 دن کی بات نہیں ہے، ایسے ہی ہے. یہ صرف 10 دن کی بات نہیں ہے کہ 10 دن ایک ماں اپنے بچے کو یہ سنائے کہ علی اکبر نے اس طریقے سے میدان کربلا میں شجاعت کی جوہر دکھائے. نہیں، ہر دن ماں اپنے بچے کو سکھائے دیکھو نصرت امام کیسے ہوتی ہے، علی اکبر کی طرح سیکھو. بچہ گمراہیوں کی طرف جانے لگے، بچہ گناہوں کی طرف جانے لگے تو بچوں کو علی اکبر کی زندگی سے سمجھاؤ کہ دیکھو تمہاری زندگیاں امانت ہیں، تمہاری روحیں تمہاری سانسیں امانت ہے تمہارے وقت کے امام کی. تم اپنے وقت کے امام کو کیا پیش کر رہے ہو؟ اگر اپنے آپ کو لاو و لاب میں مبتلا کر رہے ہو، اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کر رہے ہو، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات کا تم نے اسیر کیا ہوا ہے، تو تم اپنی کس روح کے ساتھ اپنے وقت کے امام کے ظہور کے وقت ان کی کس طرح سے نصرت کا فریضہ انجام دو گے؟ اس کے لیے ضروری ہے تزکیہ نفس کرو علی اکبر کی طرح. جس طرح سے کربلا میں شب عاشور پوری رات علی اکبر محو عبادت ہیں، ہمارا کوئی جوان عبادت الہی سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھے، ہمارے کسی جوان کی ایک وقت کی بھی نماز واجب قضا نہ ہونے پائے. یہی کربلا کا پیغام ہے. ہمارے ہر عزادار کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ نماز کو مقدم سمجھے، نماز کو اہمیت دے. تو شب عاشور یہ تمام معاملات اور اس کے ساتھ ساتھ امام حسین علی مقام جہاں اگلے روز اپنے صبر و رضا کے جوہر دکھائیں گے، وہاں امام حسین علی مقام نے شب عاشور خیمہ گاہ اس کے اطراف میں بالکل ایک ماہر جرنیل کی طرح امام حسین علی مقام نے تمام اطراف کا معائنہ کیا ہے اور وہاں پہ خندقیں روشن کرنے کا حکم دیا ہے، اس میں ایندھن جلا کے آگ روشن کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ کہیں کوئی پیچھے سے حملہ نہ کرتے. امام کی معرفت دیکھیں، امام کی حکمت دیکھیں، امام کی اسٹریٹجی دیکھیں. ایک ماہر جرنیل کی طرح، ماہر سپہ سالار کی طرح، الہی سپہ سالار ہیں جو ایک الہی فوج کو لے کے چلا ہے، اس کی سپہ سالاری دیکھیے کہ نہ وہ آگے سے غافل ہیں نہ وہ دشمن کی کسی پوشیدہ سرگرمی سے وہ غافل ہیں، اس طرف سے بھی آگاہ رکھا ہوا ہے. اور سرکار باوفا کی ڈیوٹی ہے کہ تمام خیمہ گاہوں کی جانب بھی نگاہ رکھیں. نافع بن حلال، اب یہ دیکھیے کہ اگر امام رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں امام اپنے اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں، تنہا دور بیابان میں جا رہے ہیں، تو نافع بن حلال ان کو تنہا نہیں چھوڑ رہے. جب نافع بن حلال کو پیچھے پیچھے آتے دیکھا تو امام نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ آپ اس وقت رات کی اس تاریکی کے عالم میں دور بیابان میں جا رہے تھے، مجھے ڈر تھا کہ کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے. یہ ہے ناصر امام جو ہر لمحہ اپنے وقت کے امام کی حفاظت کو بھی پیش نظر رکھتا ہے کہ کہیں کوئی میرے وقت کے امام کو نقصان نہ پہنچا دے. اور یہی انشاءاللہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو ہر ناصر امام زمانہ کو اپنی جان وقت کے امام پر نثار کرنی ہے. ہمارے جسم و جہاں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اگر ہمارے وقت کے امام مارکہ حق و باطل میں ہیں تو ہماری جانیں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ اس کے لیے آج تیار کرنا ہے. اور پھر آج کی پوری شب جناب زینب کبریٰ کربلا کی ماؤں کا اپنے بچوں کو تیار کرنا، پھر اصحاب حسینی کے آپس میں ایک دوسرے سے جو مکالمے ہیں، ایک دوسرے کو جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ اس موقع پہ تو لوگوں کے یہ عالم ہوتا ہے کہ ان کے چہرے کے اوسان خطا ہو جایا کرتے ہیں ایسے معاملات میں، ایسے حالات میں، مگر وہاں دیکھیں کہ یہ جو ہستیاں ہیں ان کے چہرے خوشی سے دمک رہے ہیں. یہ ایک دوسرے سے اس بات کا خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ کل کا وہ دن آ پہنچا ہے جس کا ہمیں انتظار تھا کہ ہم اپنے وقت کے امام کی نصرت کریں گے اور جامع شہادت میں شرکت کریں گے. اپنی جبینوں پر ہم وہ اس لہو کو پیش کریں گے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. ان کی بارگاہ میں ہمارا یہ تحفہ ہوگا کہ ہم نے آپ کے فرزند کی نصرت میں آج جامع شہادت نوش کی. ہر کوئی اس بات کے لیے خوشی کا اظہار کر رہا ہے. اور سرکار باوفا کہ حضرت حبیب بن مظاہر کے ساتھ جو مکالمہ ہے کہ کل کے روز دنیا دیکھے گی میرے شجاعت کی جوہر، مگر مشیت الہی کی منزل کچھ اور تھی کہ اگلے روز وہی سرکار باوفا، جیسے میں نے کہا کہ خیمہ ہٹانے کے وقت ایک لمحے میں کمال شجاعت سے کمال صبر کی طرف جاتے ہیں، تو میدان کربلا میں بھی وہ سرکار باوفا جو کہ امام حسین کے پاس اجازت لینے کے لیے آئے ہیں میدان کربلا میں جانے کے لیے، ایک لمحے میں جب امام حسین کہتے ہیں کہ عباس جاؤ پانی کا انتظام کرو، تو وہی عباس جو شجاعت سے بھرپور ہیں اس وقت کمال صبر کی طرف. اب ابو الفضل کی منزل ہی کچھ اور ہے، کمال صبر ہے اب ان کی منزل. یہ ہے آج امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کبریٰ میں ہمارے لیے سوچنے سمجھنے اور اس کے عمل کرنے کی باتیں، جو کہ پیغام 9 محرم ہے، جو کہ پیغام شب 9 محرم ہے.
اور انشاءاللہ میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کروں گا کہ کل جتنے بھی جلوس اذان نکلیں خداوند عالم ان سب کی محافظت فرمائے، تمام عزاداروں کی بھی خداوند عالم محافظت فرمائے۔ اچھا اسد بھائی یہ بتائیے گا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 72 ساتھی تھے، یہ یزید کے ساتھ کون لوگ تھے؟ کیا کیا؟ ہاں دیکھیے یزید کے ساتھ جتنے بھی افراد تھے یہ وہ افراد تھے جو کہ دنیا کے گرفتار تھے، جو دنیا پرست تھے، جو نفسانی خواہشات کے اسیر تھے۔ میں اس کی دلیل میں امام حسین علی مقام کا وہ جملہ پیش کروں گا کہ جب امام حسین علی مقام نے فوج اشقیہ کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ تم پر میری پیغام ہدایت اس لیے اثر نہیں کر رہا کہ تمہارے شکم حرام سے پر ہیں، ان کے شکم میں جو خوراک جو ان کا جزو بدن بنی وہ حرام پر مبنی تھی، یہی وجہ ہے کہ وہ فرزند رسول کی دشمنی پر آمادہ ہوئے، فرزند رسول کی جان کے درپے ہوئے۔ تعداد میں یہ 9 لاکھ تھے، مگر یہ سب کے سب ان کا ایک ہی عنوان تھا اور وہ ہے دنیا پرستی۔ اور یہ دنیا پرستی جس کی سرکار ختمی مرتبت سے لے کر مولا متقیان اور ان سے لے کر شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور ان کے بعد امام حسن، امام حسین اور تمام ائمہ طاہرین اور ہمارے وقت کے امام، ان کے تمام فرامین اور ارشادات میں جگہ جگہ جا بجا ہمیں دنیا پرستی کی مذمت ہمارے امام کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ ہمیں دنیا کی ذلت اور گمراہی میں، دنیا کی ضلالت اور گمراہی میں پست ہو جانے سے ہمارے معصومین ہم کو روکنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ میں یہاں پر ایک حوالہ دوں گا کہ حضرت مسلم کی تو میدان کربلا میں آنے سے قبل شہادت ہوئی کوفہ میں تنہا، مگر اس کے بعد جو ان کے بچوں کی جو جس طرح سے بہیمانہ انداز میں ان کو شہید کیا گیا فرات کے کنارے پر، کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جس طرح سے شہید کیا گیا، ننھے منھے بچوں کو، یہ کیا کیفیت تھی؟ یہ صرف دنیا پرستی تھی جو اس فوج اشقیہ کو اس سطح تک لے آئی تھی کہ مسلم بن عقیل جو کہ سفیر حسین ہیں، جو کہ امام حسین کا پیغام کوفہ میں سنا رہے ہیں اور مسجد میں کھڑے ہو کے سنا رہے ہیں امام حسین کا، اور امام کی سفارت کے درجے پر فائز ہیں، اور پورا سرزمین کوفہ اس بات پہ شاہد تھی کہ امام کو خط لکھ کر ہی بلایا گیا ہے، اور انہی امام کا پیغام ہے جو کہ حضرت مسلم ابن عقیل کوفہ میں لے کر آئے ہیں، مگر دنیا پرستی کی وجہ سے انہوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا، اور اس کے بعد وہ وقت آیا جب مسلم کو تنہا شہید کر دیا گیا۔ مگر یہ دنیا پرستی تو بڑھتی چلی جا رہی، بڑھتی اس طرح سے چلی گئی کہ وہی مسلم کے بچوں کو بھی میدان کربلا میں جس طرح سے بہیمانہ انداز میں شہید کیا گیا۔ اور پھر امام حسین کے ششمائے علی اصغر کا، کہ امام حسین علی مقام کا جب یہ جملہ کہ اس بچے کا کیا قصور ہے، تو اس وقت جب امام حسین کے کلام کو قطع کرنے کے لیے علی اصغر کو جب نشانہ بنایا گیا، تو یہ دنیا پرستی کی پست ترین دلیل ہے جو اس وقت فوج اشقیہ نے دکھائی۔ یہ تعداد میں 9 لاکھ، مگر ان سب کا منشور ایک، ان سب کا متوع نظر ایک، ان سب کی حقیقت ایک ہی ہے، ان کے نام جدا جدا مگر ان کی حقیقت ایک، اور وہ ہے یہ سب یہ دنیا پرست تھے، یہ صرف دنیا کے جاہ و جلال کے لالچ میں مبتلا تھے، یہ دنیاوی مال و اکرام کے لالچ میں، کسی کو ملک رہ کی حکومت عزیز تھی، کسی کو انعام و اکرام میں اشرفیوں کے تھال اور سونے چاندی کے جواہرات، جس کے انعام و اکرام کے لیے آپ دیکھیں کہ جب امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے شہیدوں کے سر پیش کیے جاتے تھے تو وہ انعام و اکرام سے ان کو نوازا جاتا تھا، ان کو سونے چاندی جواہرات کے تھال اٹھا کے دے دیے جاتے تھے، اور ان لوگوں کو تشتیہ کہا جاتا تھا کہ جو سر لے کر آتے تھے اور جو ان کو انعام و اکرام سے دنیاوی انعام و اکرام سے نوازا جاتا تھا۔ تو یہ سب تعداد میں 9 لاکھ، ان کے نام کچھ بھی ہوں مگر ان کا عنوان یہ کیا ہے، اور یہ سب یہ دنیا پرست تھے، مگر یہ دوسری جانب جتنے تھے یہ سب کے سب الہی ہدایت پروردہ، یہ سب ایک عنوان، ان میں سے کوئی حسین ابن علی ہے، کوئی سرکار باوفا ابوالفضل عباس علیہ السلام ہے، مگر سب کا پیغام ایک ہے، سب کی بات ایک ہے، سب کی سوچ ایک ہی ہے، جیسے اولنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد و آلنا۔ اسی طریقے سے کربلا کے میدان میں جتنے بھی ناصران امام حسین علیہ السلام ہیں، ان سب کی سوچ ایک ہے، اور ان سب کی سوچ ایک ہے کہ یہ سب قرآن اور سیرت رسول، یہ اس کی پیروی کرنے کے لیے یہاں پر آئے، یہ سب قرآن اور اہل بیت کو تھامے ہوئے ہیں، وہ جو وصیت رسول تھی کہ قرآن اور اہل بیت کو تھامے رہنا، تم گمراہی میں مبتلا نہیں ہوگے۔ تو جتنے کربلا میں کے میدان میں امام حسین کے رفقا ہیں، جتنے بھی امام حسین کے ساتھی ہیں، قافلے کے ساتھی ہیں، یہ سب کے سب وہ ہیں جو کہ قرآن اور اہل بیت کو تھامے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ فرزند رسول، فرزند زہرا یہ وارث قرآن بھی ہیں اور یہ وارث اہل بیت بھی ہیں، یہ وقت کے امام بھی ہیں۔
تو قرآن اور اہل بیت کو تھامے رہتے ہوئے انہوں نے میدان کربلا میں ہر نے، چاہے کوئی ششمائے علی اصغر ہو، چاہے سرکار باوفا ہوں، یا 18 برس کے شہزادہ علی اکبر ہوں، یا کم سن شہزادہ قاسم، ہر ایک کی بات ایک ہے، ہر ایک کا منشور ایک ہے، ہر ایک کا رول ماڈل ایک ہے، اور وہ ہے قرآن اور اہل بیت کو تھامے رہنا. اور اسی کے تحت انہوں نے میدان کربلا میں اپنی قربانیوں کے نذرانے پیش کیے، اپنی جامع شجاعت دکھاتے ہوئے جامع شہادت انہوں نے نوش کیا، صبر و تحمل کے ساتھ، صبر و تحمل، صبر و رضا کی منزل پہ رہتے ہوئے. تو جو 61 ہجری میں امام حسین علی مقام کا انداز اور روپ تھا، وہی تو آج یہ 1443 ہجری میں آج امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کبریٰ میں وقت زمانہ انداز بدل گیا، مگر پردہ غیبت میں جو امام ہیں وہ بھی اولنا محمد واسطنا محمد وکلنا محمد. ان کی بھی آج اگر امام حسین علی مقام بھی امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں ہوتے تو ان کا بھی طریقہ کار وہی ہوتا، یا امام زمانہ علیہ السلام اگر امام حسین کے دور میں ہوتے تو ان کا بھی انداز وہی ہوتا. تو فقط بات یہ ہے کہ یہ سب جتنے فرزندان اسلام جو کہ امام حسین کے علیہ السلام کی زیر قیادت پرچم اسلام سرکار باوفا نے جس کو بلند کیا ہوا تھا عالم عباس کے زیر سایہ، یہ سب جو سب سربکف تھے، ان کے مقابل میں یہ جتنے بھی تھے یہ سب کے سب گمراہی اور ضلالت اور پستی میں مبتلا، دنیا پرست. اچھا اسد بھائی، کوئی روایت ملتی جیسے ہمارے پاس امام حسین علیہ السلام کے 72 ساتھی تھے، 72 ایک ڈیجٹ نمبر، ان کا کچھ تھا ایسے کہ کتنے ہزاروں میں یہ لوگ تھے؟ فوجی اشکیہ کی تعداد 9 لاکھ روایت میں بیان ہوتی ہے کہ 9 لاکھ اشکیہ تھے جو کہ میدان کربلا میں امام حسین علی مقام کے 72 کے قافلے کے مقابل میں آئے تھے. 9 لاکھ. اور ایک روایت وہ بھی ملتی ہے، میں داستان کربلا میں بھی بیان کر رہا تھا، یہ ظاہر ہے آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، کہ حر نے مقام شراف کہتے ہیں جہاں سے امام حسین علیہ السلام کو گھیر کر حر لے کے آیا تھا، جب وہ فرسٹ انکاؤنٹر ہوا تھا، پہلا آمنا سامنا، اس وقت کہتے ہیں کہ کوئی کہتے ہیں کم سے کم بھی 300 ورنہ 1000 جو ہے وہ تعداد تھی. تو اس کی کوئی ہے؟ ہاں، حر اس وقت اپنے پورے لشکر کے ساتھ، پورے ساتھیوں کے ساتھ آیا تھا، کیونکہ اس کو یہی کہا تھا کہ تم امام حسین علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر آؤ، تم ان کی ہر حص و حرکت پہ نظر رکھو. اور اس کو اسی لیے لایا گیا تھا، اس کو اسی لیے اپنے لشکر کے ساتھیوں کے ساتھ بھیجا گیا تھا کہ وہ امام کا راستہ روکے. مگر آپ دیکھیے کہ جب اس کا امام کے ساتھ کلام ہوا ہے تو اگرچہ اس نے امام کے سواری کی لگام میں ہاتھ ڈالا، مگر جب امام نے جواب میں کلام کیا اور امام نے کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو اس نے کہا کہ اگر کسی اور نے یہ جملہ کہا ہوتا کو پلٹا دیتا تو لیکن آپ کی مادر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی یہ عظمت ہے کہ ان کے متعلق تو کوئی ایسی بات کر بھی نہیں سکتا. ٹھیک، تو اس سے اس نے اگرچہ وہ فوجی اشکیہ کا نمائندہ بن کر آیا تھا، مگر امام حسین کے اس انداز کلام نے اس کو اس طرح سے لاجواب کیا کہ اسی کی زبان سے امام حسین کی والدہ گرامی کی ہی فضیلت وہاں سے جاری ہو رہی ہے، اور جتنے اس کے ساتھی ہیں وہ اس کے کلام کو سن بھی رہے ہیں کہ دشمن کی فوج کا سپاہی ہے، اور وہی اپنی زبان سے امام حسین کی والدہ گرامی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی فضیلت بیان کر رہا ہے، ان کی عظمت بیان کر رہا ہے. دشمن کی فوج کی سیکنڈ یا تھرڈ کمانڈ تھی میرے خیال سے، سیکنڈ تھرڈ کمانڈ تھی، ٹھیک ہے، بڑی کمانڈ تھی جس کو وہ لے کر آیا تھا، اور ان کے بہادر سپاہیوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، اسی وجہ سے اس کو بھیجا گیا تھا. مگر آپ دیکھیں کہ اسی کی جو باطلانہ بہادری تھی، اس کی جو باطلانہ بہادری تھی، اس کو امام حسین علی مقام نے کس طرح سے ایک حق پرستوں کی شجاعت میں امام حسین علی مقام نے کس طرح سے تبدیل کیا کہ اس کے ذہن سازی امام حسین علی مقام نے کی. اور پھر اس کے بعد اس کے ذہن پر جس طرح سے اس کے قلب و روح پر امام حسین علی مقام کی شخصیت جس طرح سے اثر انداز ہوتی چلی گئی کہ وہ اپنی فوج کو چھوڑ کر امام کے پیچھے آ کے نماز پڑھتا تھا، اور پھر شب عاشور پوری رات اس کا اضطراب، اور شب عاشور گزار کر روز عاشور اس کا صبح، اس انداز میں امام حسین کی خدمت میں آنا کہ اپنے ہاتھ پاؤں کو باندھ کر وہ امام کی خدمت میں پہنچتا ہے. مگر پھر امام کی کریمی، امام کریم ابن کریم ہے، امام اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ اس کو عزت اور اکرام کے ساتھ لاؤ. بھائی کہا تھا، بھائی کہا، بھائی کہہ کر اس کو مخاطب کیا، اس کو سینے سے لگایا، اس کو گلے سے لگایا، اور پھر امام نے اس طرح سے اس کا حق ادا کیا، اپنی کریمی کا حق ادا کیا. جیسے میں نے کہا کہ اس کے لاشے پر پہنچتے ہیں اور اس کے بیٹے کے لاشے پر پہنچتے ہیں، اس کے بھی پہنچنے سے پہلے اس کے بیٹے کے لاشے پر پہنچتے ہیں. تو کریم ابن کریم امام حسین علی مقام دشمنوں پر بھی کریم ہے. یعنی اگر وہاں پر یہ عالم ہے کہ امام کے ساتھیوں پر پانی بند کیا جا رہا ہے لیکن حیوانوں کے پانی پینے پر، لیکن یہ جو حر کا لشکر تھا، امام نے اس کے پورے لشکر کو پانی پلایا.
اور کہا کہ نہ صرف لشکر بلکہ لشکر کے ساتھ جو حیوان ہیں جتنے ان کو بھی جتنی سواریاں ان کو بھی پانی پلایا جائے. علی بن طاہن کو اپنے ہاتھوں سے ہاں پانی پلایا. اور ان کی سواریوں کی جو سو میں ان پر پانی ڈالا جائے کیونکہ طویل مسافت طے کر کے آ رہے ہیں. یہ گرمی سے بلبلائے ہوئے ہیں, یہ پیاس کی شدت سے بےتاب ہیں. تو امام حسین علی مقام نے اس پر جسے کہتے ہیں کہ پہلا ہوم ورک تو پہلے دن کر دیا تھا امام حسین علی مقام نے. پہلا اس کے ذہن پر تحریک تو اسی وقت امام نے کر دی تھی جب اس کے لشکر کو پانی پلایا. ایسی ہے. اور اس کے ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا. ایسی ہے. اچھا اسد بھائی یہ بتائیے گا کہ تھوڑا سا محرم کی مناسبت سے ہی ایک سوال بھی ہے, لیکن کیونکہ ظاہر ہے کل یہ سوال پوچھنا بہت ہی اور اس وجہ سے بھی ہو جائے گا کیونکہ ظاہر ہے روزے عاشور اور پھر وہ سارا معاملہ آگے چل رہا ہوگا. دوران محرم یعنی محرم کے پورے مہینے میں یکم محرم سے لے کے 30 محرم تک پورے اگر آپ اٹھائیں, کیا یہ ہے کہ آپ کوئی ایونٹ کرتے ہیں جس طریقے سے بہت سارے لوگ, کیونکہ اس سال آپ کو پتہ 14 اگست ابھی گزرا حال ہی میں, تو بہت سارے لوگوں نے ایونٹس وغیرہ کیے اس طریقے کی, کیا یہ جائز ہے یا یہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دل نہیں بھی مانتا, شادی کی تقریب ہو گئی یا اینی تھنگ لائک دیٹ, تو یہ اس حوالے سے ذرا یہ کانسیپٹ کیا ہے یہ ذرا سمجھائیے گا. دل تو کسی کا بھی نہیں مانتا میرے خیال سے. دیکھیے محمد و آل محمد کے چاہنے والے ان کی زندگی کا منشور ہی یہی ہے کہ وہ آل محمد کی خوشی میں خوشی اور ان کے غم میں غم کیا کرتے ہیں. اور اگر آل محمد کے غم کا میں غم سید الشہداء غم کربلا کی بات کر رہا ہوں, یہ غم تو پوری انسانیت کا غم ہے. کیا کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا کہ جلوس اضحیٰ میں یہاں تک کہ سرزمین کربلا معلیٰ پر جو زائرین کرام جاتے ہیں, ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ نو مسلم افراد بھی غیر مسلم افراد بھی وہاں پر آ کر امام حسین علی مقام کی مظلومیت کی بات سنتے ہیں, پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں. ایسی ہے. مجھے ذاتی طور پر ایک اتفاق ہوا کربلا کی زمین پر کہ میں وہاں جس طرح آپ کے ساتھ ایک نشریات میں مصروف ہوں, کربلا سے بھی میں نشریات میں مصروف تھا. تو اس دوران کچھ غیر ملکی افراد جو کہ وہاں کے کسی میڈیا ہاؤسز سے تعلق تھا ان کا, وہ وہاں پر آئے ہوئے تھے اور وہ ایک ڈاکومنٹری بنا رہے تھے. 40 کا یہ موقع تھا جب کہ میں بات کر رہا ہوں. تو وہ چونکہ انہوں نے مجھے ٹرانسمیشن کرتے ہوئے دیکھا, نشریات کرتے ہوئے دیکھا, کافی غور سے وہ سنتے رہے. اور ظاہر ہے میں اس گفتگو کے دوران میری آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے. تو جب میری گفتگو ختم ہوئی تو وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے انگلش میں انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ وی وانٹ ٹو ہیو سم کویسچنس فرام یو ریگارڈنگ دی لینڈ آف کربلا. پھر انہوں نے بتایا کہ وہ ایک ڈاکومنٹری کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں جس میں وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 14 صدیاں گزر گئیں اور لوگ امام حسین کے عاشورہ اور کربلا پہ دور دور سے جو یہ سفر کر کے آتے ہیں کیوں آتے ہیں, وہ اس حقیقت کو جاننے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور جب ہم نے ان کو انہی کی لینگویج میں انگلش میں جب ہم نے اس کو واقع کربلا کو ایک بالکل ایک ہیومینیٹیرین انداز میں بیان کیا کہ امام حسین کا اپنے بھائی سے پیار اور پھر امام حسین کے بھائی کی بھی شہادت, اور پھر جب میں نے علی اصغر کی بات کی تو میں نے خود اس کے چہرے کا رنگ اڑتا ہوا دیکھا. میں نے خود مشاہدہ کیا کہ وہ ایک دم سے پریشان ہو گیا. پھر اس نے مجھے بتایا بھی کہ اس کا ایک بہت چھوٹا بچہ بھی ہے. تو میں نے جب اس کے ذہن کو تھوڑا سا جھنجھوڑا, میں نے کہا کیا تم سوچ سکتے ہو کہ کسی اتنی بچے کی عمر کو بھی کسی اس طرح کے جو انسٹرومنٹ ہے اس کے ذریعے اس کو کسی تیز دھار آلے کے ذریعے اس کے گلے کو ذبح کر دیا جائے, کیا تم سوچ سکتے ہو اس بارے میں؟ تو وہ اس بات کو سن کر اس کی وہ حالت تھی کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کا. تو آج بھی ذہن انسانی اس بات کو مانتا ہے, اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ غم حسین انسان کے ذہن پر نقش ہے. انسان کا ذہن جب اس بات کو مان رہا ہے, انسان کے ذہن, انسان کی روح اس بات کو آمادہ ہے, جبکہ وہ افراد جو کہ بظاہر دین اسلام پہ, جو کہ اس وقت دین اسلام پہ نہیں ہیں, مگر وہ بھی غم حسین کی تاثیر کو اس وقت وہاں پر سرزمین پر آ کر محسوس کر رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ معجزہ ہے, یہ کیا میریکل ہے کہ جس کی وجہ سے 14 صدیوں سے لوگ اتنی بڑی تعداد میں رخ کرتے ہیں. حالات کیسے بھی ہوں, موسم کیسے بھی ہوں, لوگ پہنچتے ہیں. اور آج بھی اس زمانے میں دیکھیں کہ لوگ وباؤں کے امراض میں بھی کسی نہ کسی طرح سے پہنچ رہے ہیں.
تو وہ لوگ اس بات پر حیرانی اور تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہے، اور اس حقیقت کو جان کر وہ اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ ایک ایسی ٹریجڈی ہے جس کی پوری ہیومن ہسٹری میں کوئی ایگزامپل نہیں ملتی. تو میں تو یہاں پہ انسانیت کے لیول پر آ کے بات کرتا ہوں کہ کوئی بھی انسان کیا اس بات کے لیے آمادہ اپنے آپ کو ذہن سوچ بھی سکتا ہے کہ جس دن سید الشہداء جو کہ رسول کے گھرانے سے، جو کہ رسول کے نواسے، اور وہ شخصیت جس نے پوری انسانیت پر احسان کیا ہے، ان کو جس دن شہید کیا گیا ہے، یا جس دن ان کا انٹرنیشنل زبان میں اگر ہم کہیں کہ مارٹرڈوم ہوا ہے جس دن، تو اس دن کوئی انسان سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ وہ کوئی خوشی کی کیفیت میں اپنے آپ کو لے کر آئے. میں نے تو ایسے افراد کو بھی دیکھا ہے کہ جو بظاہر اس مسلک سے نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ان 10 ایام میں اپنے گھروں میں ہر قسم کی خوشی کی جتنی بھی مواقع ہوتے ہیں اس کو موقوف کر دیتے ہیں، اس کو کینسل کر دیتے ہیں، اور ایک غم کی کیفیت میں نظر آتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، ہر چیز کو آپ سوچیے کہ آپ کا ذہن ہی اس بات پر آمادہ کیسے ہو کہ فرزند رسول کی آج کے دن تاریخ کی عظیم ترین شہادت کا روز ہو، اور ہم یہ سوچیں کہ اس دن ہم کسی خوشی کو محسوس بھی کریں. یہ بذات خود اس میں سوال ہے. یہ میں سوال چھوڑ رہا ہوں آپ کے جواب میں سوال چھوڑ رہا ہوں تمام انسانوں کے لیے کہ وہ کیسے محسوس، سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ آج کے دن کسی خوشی منانے کے بارے میں. اس کا جواب خود ہر انسان کو اس کے دل و دماغ سے ملے گا، ہر انسان کے اندر سے ضمیر سے اس کو جواب ملے گا، اور وہ ایک ہی جواب ملے گا کہ عاشور امام حسین علی مقام کے لیے ہے. آج کا دن صرف اور صرف امام حسین علی مقام کے غم کے لیے ہے. تو آج کے دن کا ادب اور احترام کرنا یہ انسانیت کی عظمت کی دلیل ہے، اور اس کو ملوث خاطر رہنا ہے. جناب بہت شکریہ اسد صاحب آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. ابھی بھی انشاءاللہ کل کا دن بھی ایک موجود ہے، اور کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈبل سیگمنٹس ہیں ہمارے، تو کل انشاءاللہ زیادہ تفصیل سے بھی بات ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. مجلس خواتین بھی آپ لوگوں نے صبح ملاحظہ کی. اس وقت 9 محرم کی نشریات کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ کل 10 محرم الحرام کی نشریات، یعنی محرم کے مہینے 2021 کی آخری نشریات میں کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا،